الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل ان مبارک مہینوں میں، جیسے شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو روزہ رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کثرت سے نوافل پڑھتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل انہی موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. آپ سلسلہ دیکھتے رہیں، علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ویڈیو سوالات، آڈیو کالز، SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. اگر جو موضوع چل رہا اسی سے متعلق آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. مفتی صاحب تشریف فرمائیں. پہلا سوال عرض کرتا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ان مہینوں میں نوافل کی کثرت کی جاتی ہے، اب اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ایک لمبا وقت ہوتا ہے، جیسے عصر ابھی ہم نے 5:30 پڑھی اور ابھی مغرب میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، تو کیا ایسے اوقات ہے کہ جس میں نوافل پڑھنا مکروہ ہو؟ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نوافل کے لیے جیسے ایک مکروہ اوقات تو ویسے ہی موجود ہیں جو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جو اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں نوافل پڑھنا، فرائض پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا یا کوئی بھی نماز کی ادائیگی کرنا اس میں مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر نوافل کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اوقات ہیں اچھا کہ جس میں نوافل کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. علماء نے یہ تقریباً 12 اوقات گنوائے ہیں کہ 12 اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. ان میں سے سب سے پہلا وقت یہ ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا، جب فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے ٹائم کی ابتدا سے لے کر فجر کا جو ٹائم ہے اس کی انتہا تک اس وقت میں کسی طرح کے کوئی نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک وقت ہو گیا. صحیح. جو دوسرا وقت ہے وہ نماز عصر ادا کر لینے کے بعد ہے. ٹھیک ہے. جس نے عصر کے فرض پڑھ لیے اب وہ مغرب کی نماز تک نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی یہاں 2 اوقات مکروہ آ جائیں گے. صحیح. ایک تو سورج زرد ہونے تک اوقات مکروہہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کہ جس نے فرض ادا کر لیے اس وقت تک نوافل ادا نہیں کر سکتا، اور پھر آگے مغرب سے پہلے کا جو 20 منٹ کا جو وقت ہے وہ ویسے ہی اوقات مکروہہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 ہو گئے. تیسرا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہوگا صحیح اور مغرب کے فرض پڑھنے کے درمیان، ٹھیک ہے. یہاں پر نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. چوتھا وقت جب جماعت کا ٹائم ہوا، یعنی اقامت شروع ہو گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ میں نوافل کی ادائیگی کر لوں، اب اس کو نوافل کی ادائیگی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوائے سنت فجر کے کہ جب اقامت بھی ہو جائے تو سنت فجر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قریب بواجب ہیں. علماء نے فرمایا کہ وہ ممکن ہو تو پڑھ کر شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. چوتھا وقت یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پانچواں وقت ہے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر ختم نماز تک نفل نہیں پڑھ سکتے. یہاں بھی نوافل کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو چھٹا وقت ہے، دونوں خطبے جمعے کے، دونوں خطبے عیدین کے، ٹھیک ہے. یوں ہی نکاح کا خطبہ، یوں ہی حج کا خطبہ، اس دوران بھی نوافل پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نماز عیدین، نماز عیدین پڑھنے سے پہلے بھی اور نماز عیدین پڑھنے کے بعد بھی، یہ 2 وقت ہو گئے جبکہ یہ عیدگاہ میں نوافل ادا کرے.
صحیح نہ پہلے پڑھ سکتا ہے عیدگاہ میں اور نہ ہی عیدگاہ میں بعد میں پڑھ سکتا ہے. صحیح. یہ 7واں اور 8واں ہو گیا. ٹھیک ہے. 9واں عرفات میں جب ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں. ٹھیک ہے. جب شرائط پائے جائیں گے ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جائے گی تو ان کے درمیان میں بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد میں بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10واں وقت جو ہے وہ مزدلفہ کا ہے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور 11واں وقت ہے کہ جب فرض کا وقت تنگ ہو. صحیح. کسی نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی. صحیح. اب ظہر کی نماز ادا اتنا ہی وقت بچ گیا کہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے. صحیح. اب یہ کہتا ہے پہلے میں نوافل پڑھوں پھر ظہر کی نماز پڑھوں. صحیح. ایسا نہیں کر سکتا. اب یہ فرائض ہی ادا کرے گا. اور وہ جو 12واں وقت ہے وہ ایک صورت بھی ہے کہ جب انسان کو استنجا وغیرہ کی بہت زیادہ حاجت ہو تو اس سے فارغ ہو کر پھر ہی نوافل ادا کرے. تو یہ 12 اوقات ہیں اور یہ اوقات ان 3 اوقات مکروہہ کے علاوہ ہیں. ٹوٹل جو جب سورج طلوع ہوگا اس کے 20 منٹ تک، یوں ہی ظہر کی نماز سے پہلے جو ٹوٹل زوال کا وقت ہے وہ، اور پھر مغرب کی نماز سے پہلے جو 20 منٹ ہیں، 3 اوقات وہ ہو گئے اور 12 یہ ٹوٹل یہ 15 ہو جائیں گے بالخصوص نوافل کے لیے. حدیث شریف کے ناظرین یقیناً آپ غور بھی کر رہے ہوں گے اور شاید بعض کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ اب تک تو ہم 3 ہی سنتے رہے، مشہور 3 ہی ہیں، لیکن سلسلے کی برکت سے آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان 3 کے علاوہ 12 اور اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نوافل ادا نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی آپ علم دین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمیں کتنی معلومات ہے اس کا بھی جائزہ ہم اپنا لے سکتے ہیں کہ کتنا مطلب ضروری ہے ان سلسلوں کو دیکھنا تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اور واقعی یہ وہ باتیں ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ایسے وقت میں بالخصوص عید پہ میں نے خود دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. ابھی ان سے کوئی پوچھا نہیں ہم نے کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کا حکم پتہ چل گیا کہ وہ پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بالفرض اللہ نہ کرے اپنی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس طرح فجر کی نماز ادا کرنا جبکہ اس کا وقت ہی نہیں ہے تو یہ تو گناہ کا اظہار بھی ہے. تو لہذا یہ ہے سلسلوں کی برکت. مزید گفتگو کریں گے. آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ لوگ جو ہیں یہ قبر کے گرد دائرے کی شکل میں سورہ مزمل کو پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے سورہ مزمل کی تلاوت؟ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، ظاہر اصال ثواب کے لیے وہ پڑھی جاتی ہے. جو بھی میت ہے، جو بھی ان کے گھر کی میت ہے، اس کے لیے اصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اس میں تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. قبر کے پاس جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مقصود میت کو اصال ثواب ہوتا ہے کہ اس کو اصال ثواب کر دیا جائے. مگر بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو اصال ثواب ہوگا، اگر یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا تو اصال ثواب نہیں ہوگا یا مکمل اصال ثواب نہیں ہوگا. اس کو لازمی و ضروری سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. صحیح. قبر کے ارد گرد بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، جبکہ دیگر قبروں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے اوپر نہ چڑھا جائے، ان کے اوپر نہ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ ٹیک وغیرہ نہ لگائی جائے، تو پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اچھا اب جیسے وہ اس کو ہم شاید طواف تو نہیں کہیں گے، یوں گھوم کر پڑھنا قبر کے گرد، تو ہاں یہ طریقہ کار غلط ہوگا. یا تو ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے گرد سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس میں تو شرعی طور پہ بیٹھے ظاہر ہے وہ تو کوئی حرج نہیں. اور ایک اگر گھوم کے اور اگر اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور جو ہے وہ طواف والی پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. جی کال کیجیے ہمیں. سوال یہ ہے کہ ہم یہاں مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ برکت کے لیے سامان لے آتے ہیں، پانی وغیرہ، کھجوریں وغیرہ اور بریڈ وغیرہ، چینی، دودھ وغیرہ. آیا وہ ہم اپنے گھر میں لے آ کر استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہاں پہ رکھیں اور لوگ کھائیں، تو وہ سامان جو ہے مسجد میں لے دیتے ہیں ثواب کے لیے. آیا وہ مسجد میں کھائیں یا اسے گھر میں لے آ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے. واللہ علم یہ کہاں ہوتا ہوگا؟ اس رمضان شریف میں تو یہ ہوتا ہے سارا. رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا ہے زیادہ تر. جی. یا ممکن ہے جیسے مدنی قافلے میں اسلام بھائی سفر کرتے ہیں تب لوگ دے کر چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے شرعی حکم یہی ہے کہ جو بھی شخص کوئی چیز لے کر مسجد میں آتا ہے، بالخصوص افطاری کے ٹائم میں جب لوگ لے کر آتے ہیں، تو ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں
ان کے کھانے کے لیے وہ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزہ افطار کر لیں. ان کے روزہ افطار کرنے پر ان کو ثواب ملے گا. ٹھیک. چاہے وہ کھجور ہو، دودھ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک. تو جب تک سامنے والے کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کو وہاں سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ اس نے اسی جگہ کے لیے دیے ہیں. اور اس کے اعتبار سے یہی حکم ہوتا ہے، چندے وغیرہ کے اعتبار سے، جس نے کوئی چیز کسی خاص مد میں دی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے یہی حکم ہوتا ہے کہ اسی مد میں استعمال کی جائے گی، وہیں پر استعمال کی جائے گی، اس کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ پر نہیں لے جا سکتے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میرے پاس کچھ قرضہ ہے اور کچھ میرے پاس سیونگ ہے. مثلا سیونگ میرے پاس ہے 100 روپے اور قرضہ ہے میرے پاس 400 روپے، تو مجھے کتنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ آج کل زکوٰۃ کے بھی ایام ہیں لوگ شعبان میں، تو یہ کیا فرمائیں گے؟ ان کے سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی کے پاس ایک اماؤنٹ موجود ہے، جیسے کسی کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں اور اب اس نے 6 لاکھ روپے قرض دینا ہے. تو ظاہر ہے جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے گا، یعنی آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس پر سال بھی گزر چکا ہے، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا، اب 5 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے 6 لاکھ روپیہ 7 لاکھ روپیہ قرض دینا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مال قرض میں ڈوبا ہوا نہ ہو. اب ان کا ٹوٹل سارے کا سارا مال ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے کہ 5 لاکھ ان کے پاس ہیں، 6 یا 7 لاکھ روپے انہوں نے دینے ہیں، تو اب ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ روپے ان کو ادا کرنے ہیں، تو باقی جو 5 لاکھ روپے ہیں اس کے اوپر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک. جی مزید کال. محمد رضوان اتاری ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ ہم سنت موقدہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اگر دوسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ دوسری نہیں ملائے اور ہم جو ہے رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، ہمیں سجدے میں یاد آیا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ سجدے میں یاد آیا. ہاں سجدے میں یاد آیا ہے تو ظاہر ہے اب سنت موقدہ میں 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. اب ان کی یہ رکعت گزر گئی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ساتھ ہی انہوں نے نہیں ملائی، اب آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کل فلٹر کا جو پلان چل رہا ہے پانی بیچنا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، فلٹر لگا کے پانی بیچ سکتے ہیں جو آج کل منلی واٹر چل رہا ہے؟ اب کافی بڑھ گیا ہے ہمارے شہر میں تو، لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگوں میں کافی غلط فہمی بھی ہے. جی جی. عمومی طور پر اس چیز کو لے کر کہ پانی جیسی چیز کو بیچا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بھی بہت اہم چیزیں ایسی ہیں جن کو بیچا جاتا ہے جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رہے کہ جو چیز جس شخص کی ملکیت ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھودا، جیسے پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا لوگ کنواں کھودتے تھے. صحیح. اب کنواں کھود لیا، اب یہ کنواں اس کی ملکیت ہے. صحیح. جس نے اپنی زمین میں کنواں کھود لیا اس کی ملکیت ہے، لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں اور لوگ پانی اس سے خرید کر لے کر جاتے ہیں. صحیح. جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کنواں خریدا تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جو چیز جس کی ملکیت میں ہو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. پھر مزید یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آج کل پانی فروخت ہوتا ہے اس میں کافی ساری محنت بھی ہوتی ہے. بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلٹر وغیرہ لگاتے ہیں، فلٹر لگا کر پانی کو صاف کرتے ہیں، اس میں منرلز وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر وہ فروخت کرتے ہیں، اس پہ ان کا خرچ بھی ہوتا ہے. صحیح. بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہی پانی بھر کے، جہاں تک پانی کی رسائی لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں سے وہ پانی بھر کے لا کے ان کو گھر پہ پہنچا دیتے ہیں. تو اب وہ گھر پہ پہنچانے کے پیسے لیتے ہیں. جو گھر پہ پہنچانے کے پیسے لے رہا ہوتا ہے وہ 19 لیٹر کی بوتل کے 20 روپے لے رہا ہوتا ہے. صحیح. جس نے اس کو فلٹر کیا ہوتا ہے وہ 70 روپے کی 100 روپے کی دے رہا ہوتا ہے. جس نے منرلز ڈالے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ مہنگی دے رہا ہوتا ہے. تو اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں ان کے، اس کے مطابق ہی پھر وہ اس کے مطابق اس کو فروخت کرتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک. جب آپ اس طرح کسی جگہ پر کھدائی کریں گے، وہاں پر بور کریں گے، آپ پانی ایک بہت بڑی مقدار میں آپ پانی وہاں سے نکالیں گے، تو جو گورنمنٹ کے اصول و ضوابط ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت لے کے NOC لے کر یہ کام کرنے چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ محلے کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر اس طرح کا فلٹر کا سسٹم کر لیتے ہیں. اب جب وہ فلٹر کا سسٹم کریں گے تو اتنا زیادہ پانی اب وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں
3-3 4-4 فلٹر ایک ایک جگہ پہ کر لیتے ہیں، اور اب کوئی محلے میں دوسرا شخص وہاں پہ بورنگ کرے گا تو اس کو پانی نہیں ملے گا. صحیح. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ شوہر کے انتقال پر عدت کتنی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 ماہ 10 دن ہے. شوہر کے انتقال پر عدت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوگی. ٹھیک. ایک تو یہ صورت ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے، صحیح، تو جو ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک. چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے، 1 مہینے میں ہو جائے، 2 مہینے میں ہو جائے، جو ہی بچے کی پیدائش ہوئی عدت ختم ہو گئی. ٹھیک. اور اگر ایسا نہیں ہے، صحیح، یعنی حمل وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو عورت کی عدت ہے، اگر مہینے کے بیچ میں انتقال ہوا، یعنی پہلی یا آخری تاریخ کو انتقال نہیں ہوا، اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں، مہینے کے بیچ میں انتقال ہوا، تو 130 دن ان کو پورے کر لیں. یعنی جس وقت انتقال ہوا، مثال کے طور پر دوپہر 2 بجے انتقال ہوا، تو اگلے دن دوپہر 2 بجے تک یہ 1 دن شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اور یوں ان کو پورے 130 دن کرنے ہوں گے. صحیح. اور اگر چاند کے اعتبار سے مہینے کی پہلی یا آخری تاریخ کو انتقال ہوا، تو پھر چاند کے اعتبار سے 4 مہینے گزارے جائیں گے. صحیح. چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں، 4 مہینے گزارے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر مزید 10 دن گزارے جائیں گے. ٹھیک. یعنی 4 مہینے 10 دن. جی. بنت عتیق ہیں عارف والا سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ہم نے سونا لے کر رکھا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ لے کے رکھنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. صحیح. اب ایک تو یہ کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس، یعنی بچوں کی والدہ کے پاس سونا ہے، بس ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دینا ہے. صحیح. اس کی جب شادی کروں گی جب اس کو دے دوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی ملکیت میں ہی ہے. جب بچے کی ملکیت میں دے دیا جائے گا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یعنی جو نابالغ بچہ ہے، جیسے بچوں کے ابو کے حوالے کر دیا کہ یہ ان بچوں کا ہے، یہ آپ رکھ دیجیے. صحیح. اب وہ رکھ دیا ہے، اب اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، استعمال میں نہیں لا سکتے، اور اب اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ان کی تو ملکیت میں نہیں رہا، اور جن بچوں کے پاس ہے وہ نابالغ ہیں، ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، اور ظاہر آج کل جو ہمارا یہ پیارا مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس کی 15ویں شب کو مسلمانوں کی تعداد قبرستان جاتی بھی ہے اپنے عزیز اور اقربا کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے. اس حوالے سے خصوصی سلسلہ کیا گیا ہے. آئیے ہم اس کا جو ہے ایک تشہیری گلدستہ دیکھتے ہیں. ماربل کا لگنا یا ٹائلز کا لگنا یہ زینت والی چیز ہے، خوبصورت بنانے والی چیز ہے، اور قبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو زیب و زیبائش کی جائے، اس کو خوبصورتی اور آراستگی سے نوازا جائے یا اس کو خوبصورت بنایا جائے. 9 مئی 2017 سن عیسوی بروز منگل دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے قبر کے احکام، رات 7:35 پر مدنی چینل پر. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس کالز وغیرہ ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید کریں گے. آئیے ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ قبر پہ پاؤں رکھنا کیسا ہے؟ قبر پہ پاؤں رکھنا کیسا؟ اور یہ موقع آ رہا ہے، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، سب پہنچیں گے وہاں تک جہاں تک ہے قبر. قبر پہ پاؤں رکھنے کی تو شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. جی. یہاں ہمارے یہاں لوگوں میں ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ چپل اتار کے چلے جائیں. صحیح. اب بے شک پاؤں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس چیز سے زندہ شخص کو اذیت پہنچتی ہے، صحیح، اس چیز سے مردہ شخص کو بھی اذیت پہنچتی ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ کوئی شخص اگر قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے بھی مردے کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک. تو جب بھی قبرستان میں جائیں گے تو احتیاط کے ساتھ ہی قبرستان میں جانا ہوگا، چاہے آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے چاہے آپ نے چپل نہیں پہنی ہوئی. صحیح. قبرستان میں اگر جگہ موجود ہے، آپ کا پاؤں کسی قبر کے اوپر نہیں آتا تو آپ چپل پہن کے بھی جا سکتے ہیں. صحیح. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے چپل اتار دیا تو اب لوگوں کی قبروں کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے چلے جائیں. جو شخص ایسا کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اس میں ظاہر ہے اب لوگ قبرستان جاتے ہیں، اب کسی کے والد کی، والدہ کی یا کسی بھی عزیز رشتہ دار کی قبر جو ہے وہ قبرستان کے بالکل اندر ہے. تو اگر تو وہاں ایسی جگہ موجود ہے کہ وہاں احتیاط کے ساتھ جا سکتا ہے اور کسی قبر کے اوپر اس کا پاؤں وغیرہ نہیں آتا تو اس کو جانے کی اجازت ہے. اور اگر اس کو پتہ ہے قبروں کو رونتا ہوا جائے گا تو پھر یہ قبرستان کے باہر ہی کھڑا ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھے اور ایصال ثواب کر لے. مدنی چینل کے ناظرین،
25 قبروں کے واقعات، امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا یہ رسالہ ہے، اور اس کے اندر قبرستان کے آداب، حاضری کے آداب اور قبر سے متعلق جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں بہت کچھ مواد موجود ہے۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس رسالے کو حاصل کر اس کا اول تا آخر مطالعہ کریں۔ مزید قبرستان کے حوالے سے وہاں جا کے کیا پڑھنا ہے، انداز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا حاضری کا، یہ سب اس میں تحریر ہے، تو انشاءاللہ بہت زبردست معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے مزید کال لیتے ہیں۔ محمد ثاقب اتاری گجرانوالہ پنجاب سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے، میری خالہ جن کی ایج 75 ایئر ہے، کیا وہ عمرہ پہ اکیلے جو ٹریول ایجنسی ہے، ٹریول ایجنٹ ہے، ان کے ساتھ عمرہ شریف کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی کیا 75 عورت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، صحیح، چاہے اس کو عمرے پہ جانا ہو چاہے اس کو حج پہ جانا ہو۔ ٹھیک ہے، عمرہ تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ حج کے متعلق یہ فرمایا کہ حج میں اگر عورت کے پاس اپنے اخراجات بھی موجود ہیں اور اس کے پاس اتنے اخراجات اور بھی موجود ہیں کہ یہ اپنے محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اب کوئی محرم ساتھ جانے والا موجود نہیں ہے تو اس پر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہے، حالانکہ حج فرض ہے، فرض ہے، اعظم فرائض میں سے ہے۔ اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ جب اس کا محرم اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اب یہ نہیں جا سکتی۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کام کرنے والے ہیں وہ اس طرح کا سمجھا بجھا دیتے ہیں کہ ہم فلاں کا محرم بنا دیتے ہیں، ایج زیادہ ہے یا کوئی بات نہیں، تم اگر اکیلی عورت ہو، 4 عورتیں تمہارے ساتھ اور بھی ہیں، کسی بھی طرح اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ جائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ نام محمد بنارس ہے، میں گجرانوالے کینٹ سے بول رہا ہوں۔ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں مرد جو ہیں، ان کی نماز ہو سکتی ہے گھر میں کہ نہیں ہو سکتی؟ مردوں کی گھر میں نماز، دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ضروری ہے، واجب ہے، یعنی محلے کی مسجد جو ہے وہاں پر جماعت ہوتی ہے، وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، تو جو جماعت چھوڑی ہے اس کا گناہ ہوگا۔ ہاں نماز گھر پہ ادا کر لی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا SMS جو آ رہے ہیں اس میں بھی سونے سے متعلق جو آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا، تو اب بنت لطیف ہیں یہ باب المدینہ کراچی سے، تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ہم نے نابالغ کی مل کر دیا وہ سونا جو لے کر رکھا تھا، تو کیا ضرورت پڑنے پر اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، اب اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا یا بالغ نہیں ہو جاتی اور اس کی طرف سے اجازت نہیں ہو جاتی، اب اس کو بیچنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے یعنی کا ہیلا کیا، اب حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ہیلا، جی، تو اب تو اور ایک طریقے سے پھنس گئے نا، اب وہ استعمال میں نہیں لا سکتے، اب اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ جی کال دیجئے۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کیا 40 دن پورے کر کے پھر ہی عورت جو ہے وہ غسل کرے گی یا اس سے پہلے بھی کر سکتی ہے؟ جی کیا فرق؟ بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، نفاس کی بلیڈنگ کہلاتی ہے، نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ اب اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 40 دن کے دوران جب تک جو ہے یہ بلیڈنگ جاری رہے گی، ٹھیک ہے، اس وقت تک جو ہے یہ نفاس ہی کہلائے گا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مختلف عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے بعد 5 دن، 6 دن، 15 دن، 20 دن کے بعد بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، مگر وہ 40 دن تک نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتی ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب 15 دن میں یا 20 دن میں بلیڈنگ ختم ہو گئی تو اب ان پہ لازم ہے کہ غسل کر کے نمازوں کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں۔ اب اگر انہوں نے ایسے کیا، اتنے دنوں کی نمازیں ادا نہ کی تو گناہ گار ہوں گی۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے بچے کی ولادت ہوئی، اس میں کچھ وقت تھا، پھر دوسرے بچے کی ولادت ہوئی، اس میں ٹائمنگ وغیرہ کچھ اور تھی بلیڈنگ کی، تو اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو پھر دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ آیا ہے کہ جو عدت سے متعلق بات ہماری چلی تھی اور 4 مہینے 10 دن آپ نے بیان فرمائی، اب بچے ہیں، کوئی دوسرا کمانے والا ہی نہیں ہے، تو کیا عورت اب کام کاج کے لیے باہر نکلے گی ایسی صورت اگر ہے تو؟ دیکھیے ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے، صحیح، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سوال تو یہ کیا جاتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن کا جو پیریڈ ہے یہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر بھائی موجود ہوتے ہیں، والد موجود ہوتے ہیں، دیگر رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے وہ گزر جائے۔ ٹھیک ہے،
تو اولاً اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے. ہاں اگر ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے، نہ کوئی جمع پونجی شوہر نے چھوڑی ہے کہ اس کو اتنے دنوں کے لیے استعمال کر لیا جائے، نہ کوئی کسی طرح کا تعاون کرنے والا ہے، تو پھر ایسی عورت کو شرائط کے ساتھ باہر جانے کی اجازت ہے کہ اس کے آنے جانے میں فتنہ نہ ہو، اس کا لباس بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ تنہائی وغیرہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو جانے کی اجازت ہے کہ دن کے وقت میں کام کرنے کے لیے جائے اور واپس لوٹ آئے. ٹھیک جی، مزید کالز دیجیے. یہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. نام ریاض احمد تاری. مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج جو ہوتا ہے یہی کرنا فرض ہوتا ہے، یا اگر عمرہ کر لیا جائے، پیسے اگر کم ہو تو عمرہ کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں، جس پر حج فرض ہو گیا اس کو تو حج کی ادائیگی کرنا ہی لازم ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کے پاس، مثال کے پاس کچھ رقم موجود تھی، اب اس نے عمرہ کر لیا تو ٹھیک ہے. اب جو اس کا عمرہ کرنا ہے، عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے پاس رقم موجود ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. بعض لوگ اس طرح کا سوال کرتے بھی ہیں کہ حج مجھ پر فرض ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حج کرنے کے لیے نہ جاؤں بلکہ خود اور بچوں کی والدہ کو یا والدین کو لے کر عمرے پر چلا جاؤں. تو اب اس بات کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. جب حج کے ایام آ گئے، حج فرض ہو گیا، تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ حج کی ادائیگی ہی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ قبر پر پودے وغیرہ، گھاس وغیرہ لگانا کیسا؟ دیکھیں، قبر کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کے اوپر لگانے سے، درخت وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں قبر کے اوپر لگانے سے منع فرمایا ہے کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ میت کا حق ہوتا ہے. صحیح. جیسے ہم پودے وغیرہ جو لگا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جو جیسے ہم نے اس پہ وہ ڈالے پھول وغیرہ، گلاب کے پھول وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں، اس طرح کی پھول کی پتیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس سے ہلکا سا جو پودا نکل آتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جو پانی ڈالا جاتا ہے قبر پر، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پانی ڈالنے کی جب ضرورت ہو، جب پانی ڈالا جائے. ٹھیک. جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو اس وقت پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ پانی ڈال دیا اور مٹی کو اچھی طرح سے بٹھا دیا. ٹھیک. اب اس کے بعد عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور ایسے ہی پانی ڈالتے رہتے ہیں، یوں پانی نہ ڈالا جائے. ہاں اگر ضرورت ہے، مٹی پھٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ضرورت ہے دوبارہ پانی ڈالنے کی، تو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ کا جو مسئلہ بیان ہوا، دو مزید یہ سوال آیا کہ اب بیٹا یا بیٹی کے لیے ہم نے جو لے کر رکھا سونا، اب وہ نابالغ ہیں، بیچ تو سکتے نہیں ہیں، تو کیا زکوٰۃ دیں گے اس کی ہم؟ نہیں، زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ بچے نابالغ ہیں تو نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. ٹھیک. جی کال دیجیے. غلام محمد میں حسن عبدال سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے دن آ رہے ہیں اور میرے کچھ پیسے ہیں، کچھ انویسٹ کی ہوا میں نے، جیسے نفع نقصان پہ کاروبار میں لگے ہوئے، تو کچھ پیسے ہیں جو مجھے قرضہ لیے ہوا کسی نے، تو کیا مجھے اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ جی کیا فرماتے؟ قرضہ بھی دیا ہوا ہے کسی کو اور کاروبار بھی؟ جو رقم انویسٹ کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو بھی نفع وغیرہ آ رہا ہے. جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے انویسٹ کیے رقم نفع آ رہا ہے، اس میں سے رقم خرچ بھی ہو رہی ہے. دیکھنا ان کو یہ ہے کہ جب ان کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھی چیک کر لیا جائے کہ میرا زکوٰۃ کا سال کی ابتدا کب ہے اور انتہا کب ہے. مثال کے طور پر ان کا جو زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے 15 شعبان المعظم کو پورا ہو رہا ہے. صحیح. اب یہ دیکھیں گے کہ کاروبار میں کتنے پیسے موجود ہیں، وہ پیسے نہیں جو انہوں نے لگائے تھے، اب کتنے موجود ہیں. صحیح. 5 لاکھ روپے لگایا تھا، اب اگر 6 لاکھ روپے ہے تو اس 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. 5 لاکھ لگایا تھا، نقصان ہو کر 4 لاکھ روپے رہ گیا، تو اب اس 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. اور جو رقم انہوں نے کسی کو دی ہوئی ہے، صحیح، بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی ساتھ شامل کریں. صحیح. اور ساتھ شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں. صحیح. کیونکہ ویسے تو شرعی حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس کی لازم ہوگی. صحیح. اب اس نے ان کو اس سال رقم نہیں دی، صحیح، اگلے سال ان کو رقم دی، تو اگلے سال جب اس نے رقم دی تو اب ان کو 2 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اس رقم کی جو انہوں نے قرض دیا ہوا تھا. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو رقم دی ہوئی ہے اور معلوم ہے کہ یہ رقم مل جائے گی، اس کو بھی اپنی رقم کے ساتھ شامل کرے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے نفل نماز کے حوالے سے ایک تفصیل بیان کیا کہ 12 اوقات ہیں سارا. اب یہ تو تھا نفل پڑھنے کے حوالے سے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے.
تو سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا حکم؟ دیکھیں جہاں تک سجدہ تلاوت کا تعلق ہے تو سجدہ تلاوت فجر کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، عصر کے فرض پڑھ لیے اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ سجدہ تلاوت مکروہ وقت میں کرنا مکروہ ہے، یعنی جو تین اوقات مکروہ ہیں ان میں سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اور جو سجدہ شکر ہے اس معاملے میں وہ نوافل ہی کے حکم میں ہے، یعنی سجدہ شکر فجر کے وقت میں بھی نہیں کر سکیں گے اور یوں ہی جب فرض عصر کے پڑھ لیے اس کے بعد بھی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ نماز میں جو موبائل اگر بجے تو اس کو بند کس طریقے سے کیا جائے؟ نماز میں موبائل اگر بچے، جو ہوتا ہے آج کل، جی اولاً تو یہی احتیاط ہونی چاہیے کہ موبائل کو بند کر لیا جائے، سائلنٹ کر لیا جائے۔ اگر دوران نماز موبائل بجتا ہے تو اگر عمل قلیل کے ساتھ اس کو بند کیا جا سکتا ہے تو اس کو بند کر دیں۔ صحیح۔ عمل قلیل سے مراد یہ ہے کہ جیب میں ہے، آپ نے ہاتھ جیب کے اوپر کیا اور اس کو بند کر دیا، اوپر سے ہی بند کر دیا، یہ عمل قلیل ہے، یوں اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یوں بند کر دیں گے ان کی نماز بھی جاری رہے گی۔ بعض اوقات وہ جیب سے نکال لیتے ہیں، جیب سے نکال کے پھر سامنے کر کے اس کو بند کرتے ہیں، تو یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اس طرح سے کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ایسے میں یہ آیا کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کا حمل ضائع ہو گیا، تو کیا دوسری اسی طرح کی ہماری اسلامی بہن جو امید سے ہیں تو کیا وہ ان سے مل نہیں سکتی، اور کتنے عرصے نہیں مل سکتی؟ یہ بدشگونی کا ایک طریقہ ہے، جی جو ہمارے ہاں بدشگونی لی جاتی ہے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ صحیح۔ ایسی کوئی ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک تو یہ بات آپ نے بتائی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، صحیح، اب جو دوسری پریگننٹ عورت ہے وہ اس سے نہیں مل سکتی، حمل والی اس سے نہیں مل سکتی، کہیں اس کا حمل ضائع نہ ہو جائے، تو یہ بدشگونی والی صورت ہے۔ اسی طرح جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہاں نہیں جانے دیتے، وہاں پر نہیں جانے دیتے، اب اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، صحیح، تو اب یہ وہاں پر بھی نہیں جانے دیتے کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ انتقال ہوا ہے لہٰذا وہاں تم نے نہیں جانا جب تک جو ہے وہ اس کا 40واں نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شرعی طور پر، جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ جی کال دیجیے۔ نماز پڑھنے کے ٹائم پہ اگر کوئی کام آ جاتا ہے، جیسے مان لو ٹیکسی چلاتے ہیں اور اس پیریڈ میں سواری کو لے کے جائیں یا نہیں جائیں، یہ آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات۔ اب جماعت بھی تیار ہے، نماز کا وقت ہے، گاہک آ گیا یا کوئی کام مل گیا تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ اب یہ دوبارہ۔ دیکھیں ظاہر ہے جو شخص ایسی جگہ پہ موجود ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ محلے کی مسجد ہے، وہاں پہ جماعت کی ادائیگی جو ہے یہ لازم ہے۔ جی اب یہ مسجد میں موجود نہیں ہے، مسجد کے باہر موجود ہے، وہاں ٹیکسی لے کر کھڑا ہوا ہے، رکشہ لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی شخص آ گیا ہے کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو یہ اگر اس کو لے کر جائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، صحیح، گناہ گار نہیں ہوگا یہ۔ ہاں اگر بہتر ہے یہ پہلے نماز کی ادائیگی کر لے، پھر جو ہے وہ اپنا سواری کا کام کر لے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ سواری کا کام تو ایسے پھر ہوگا نہیں، تو اگر یہ ایسا کرتا ہے، اس بات کی رخصت ہے کہ یہ اس کو لے جا سکتا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ بات یہ سر، اگر میرے پاس اگر مدرسے کے پیسے، تو یہ کہ اگر میرے پاس جیب خرچ ہوتا ہے، مثلا جیب خرچ نہیں ہوتا تو اس میں سے مدرسے کے پیسوں میں سے اگر میں جیب خرچ کے لیے یوز کر لیتا ہوں، بعد میں رکھ دوں گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں سر؟ مدرسے کے پیسے ان کے پاس، اب جیب خرچی نہیں ہے، اب یہ مدرسے کے پیسے اپنے ساتھ رکھ کے گھومتے بھی ہوں گے واللہ علم، تو اب وہ خرچ کر لیں پھر بعد میں ملا دیں۔ اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو بھی کسی بھی کام کے لیے کسی نے پیسے دیے ہیں، وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جیب میں رکھ کے گھومتے رہتے ہیں، تو یہی چاہیے کہ وہ رقم جب آپ کو ملی ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو آپ کا سیٹ اپ ہے، اس کے مطابق اس کو بینک میں جمع کرنی ہے، گھر میں رکھنی ہے، حفاظت کی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر اس کو فوراً رکھ دیا جائے، اور یوں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ خرچ کر لیے، اجازت تو نہیں ہے، کر لیے، ہاں خرچ کر لیے تو ایک زکوٰۃ کا حکم علیحدہ ہے اور جو نفلی صدقات ہیں اس کا حکم علیحدہ ہے۔ خرچ کر لیے تو اس نے غلط کیا، گناہ ہوگا۔ جتنی رقم خرچ کی ہے، جس مقصد کے لیے سامنے والے نے دی تھی، وہیں پر اب یہ خرچ کر دے گا تو اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کسی نے دی تھی، اب اس نے خرچ کر دی، تو جس شخص نے زکوٰۃ دی تھی اب دوبارہ اس سے اجازت لے کر پھر اس جگہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے گا۔ اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو بہت برے خیالات آتے ہیں،
کیا کریں, نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی. خیالات کا آنا اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر ایمان موجود ہوتا ہے, وہیں پر خیالات کا آنا ہوتا ہے. شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے, کسی طرح کو کوئی خیال نہ آئے. جو طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا, جو احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ خیال کر کے نماز پڑھے. حدیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ خیال کر کے نماز پڑھے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. صحیح. اور اگر ایسی کیفیت نہیں بن پاتی تو کم از کم اتنا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. صحیح. تو اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل جو وسوسے دوران نماز آتے ہیں یہ ختم ہو جائیں. اچھا, ہم ایک مشورہ یہ پیش کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو, جو بھی جیسے ہم لوگ بھی, کہ نماز کے جو اذکار ہیں, تلاوت جو ہم کرتے ہیں, اس کا معنی, اس کے معنی اگر ہمیں پتہ ہو, اس پر ہم غور کریں. الحمد شریف میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد سورت میں ہم نے کیا پڑھا, اور رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں, اس کا معنی کیا ہے. جی توجہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نماز, مکمل نماز ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے ایک تو نماز کو یاد کر لیا جائے. صحیح. پھر ہمارے ہاں عمومی طور پر ائمہ حضرات جو بالخصوص جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے, اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے, کیونکہ جب ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں گے ہمیں ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا. ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی تلاوت ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس کو ہم غور سے سن رہے ہیں, تو پھر وہ وساوس کی کاٹ ہو جائے گی, پھر وسوسہ کسی طرح کا نہیں آئے گا. یہ اگر انداز اختیار کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے. ایس ایم ایس موصول یہ ہوا کہ میں نے منت یہ مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو اس مہینے اس کو میں پوری کروں گی, لیکن کسی وجہ سے وہ ہو نہیں پا رہا, تو اب کیا حکم ہوگا؟ منت بیان نہیں کی کہ منت کیا تھی. صحیح. تو ظاہر ہے وہ بیان کی جائے گی تو پھر ہی اس کے متعلق بتایا جا سکے گا. ٹھیک. جی کال دیجیے. شہری وغیرہ کیے تو بعض ہوتا ہے ایسا کہ مطلب الٹی آتی ہے, الٹی حلق تک آئی لیکن حلق سے نیچے فوراً پھر نیچے چلی جاتی ہے, کیا ایسی صورت میں کیا روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں, وومیٹنگ ہو جاتی ہے, قے ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, تو خود بخود کتنی ہی الٹی کیوں نہ ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. جیسے کھانا کھایا, کوئی کھٹی سی ڈکار آئی اور وہیں سے وہ واپس چلا گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مدنی چینل کے ناظرین, رمضان شریف کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے, کاش اللہ ہمیں نصیب کرے. دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم بلغنا رمضان. تو امیر علیہ سنت نے جہاں ہم پر بے شمار احسانات کیے, مختلف موضوعات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں, بالخصوص جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں اس حوالے سے بھی. تو فیضان رمضان یہ ایک ایسی کتاب ہے, میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ شاید امت میں اردو زبان میں رمضان کے مسائل پر شاید ایسی کتاب نہیں ہوگی. الحمدللہ. تو اب رمضان شریف آنے والے ہیں, تو آپ اس کا مطالعہ ابھی سے شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جو یہ سوالات ہو رہے ہیں نا, الٹی ہوتی ہے تو کیا کیا جائے, سحری نکل جائے تو کیا کیا جائے, روزہ ہوگا نہیں ہوگا, تو تفصیلی الحمدللہ رمضان کے فضائل, روزوں کے احکام, تراویح, یعنی رمضان میں جو جو ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. بہت پیاری کتاب ہے, اس کا ٹائٹل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, مختلف زبانوں میں اس کی تراجیم بھی موجود ہے. تو اس کو حاصل کر کے ابھی سے پڑھیں تاکہ رمضان کا شوق بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے مسائل بھی آپ کو آ جائیں گے. جی مزید اور میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں رمضان کا مہینہ آ رہا تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میری زکوٰۃ تو بنتی ہے, مگر اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, تو میرے حالات تھوڑے سے خراب ہو چکے ہیں, تو اس کا ذرا بتا دیں, مہربانی. شکریہ. آپ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر کر دے. کیا فرمائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ بنتی ہے اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ کاروبار ہے, مثال کے طور پر کسی کی کپڑے کی دکان ہے, کسی کی کراکری کی دکان ہے, سینیٹری کی دکان ہے. اب اس کے پاس مال تو بہت زیادہ رکھا ہوا ہوتا ہے مگر رقم موجود نہیں ہوتی. جی اب یہ کہتے ہیں, اسی طرح عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس گولڈ موجود ہوتا ہے, ان کے پاس رقم موجود نہیں ہوتی. تو کوئی بھی صورت ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا لازم ہے. ٹھیک. اب ایک دم اگر یہ سامان بیچیں گے اور سامان بیچ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید سامان ان کا سستا بکے گا, تو اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. کاروباری حضرات ہوتے ہیں یہ کسی سے رقم پکڑ بھی سکتے ہیں, رقم پکڑ کے ادھار لے کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے,
آپ کے پاس 25 لاکھ روپے کا مال تجارت موجود ہے، سال بھی گزر گیا ہے، اب آپ کہیں کہ میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتا اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اس مال تجارت کو بیچنا پڑے گا یا کسی سے رقم ادھار وغیرہ لے کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اپنے وقت پہ کر سکیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا آج جمعرات ہے، ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے. مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کریں، مزید دینی معلومات حاصل ہوگی، ایک اچھا مدنی ماحول میسر آئے گا، اللہ کی راہ میں آپ کا یہ وقت جو ہے خرچ ہوگا، بڑی برکتیں ملیں گی. تو کوشش کر کے ضرور شرکت کیجئے. اور اگر بالفرض آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ دکھایا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.